بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20، آیت نمبر 45 سے آج ہمیں سبق پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ ان دونوں نے کہا، ہمارے رب، ہمیں اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اس کی سرکشی آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ اصل میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اب یہ ہدایت کی گئی ہے سورہ طٰہٰ میں کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کا یہ پیغام فرعون، اس کے درباریوں اور اس کے بعد پوری قوم کے سامنے پیش کریں۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا کہ اللہ کے رسولوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ قوم کے، سوسائٹی کے اس طبقے کو سب سے پہلے خطاب کرتے جو سوسائٹی کا برین ہوتا، اس کے وہ انٹلیکچوئلز اور لیڈرز ہوتے کہ جن کو باقی لوگ فالو کرتے۔ سو ظاہر ہے کہ فرعون کی موجودگی میں ویسے ہی پوری قوم اس کے زیر تسلط تھی۔ جو بنی اسرائیلی تھے ان کو تو ویسے ہی غلام بنایا ہوا تھا، لیکن بقیہ لوگ بھی، وہ نہ صرف یہ کہ بادشاہ تھا بلکہ اس نے اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ، اب ان کا رب بھی بنایا ہوا تھا۔ سورج دیوتا کا وہ دنیا میں اوتار تھا، یعنی وہی ایک طرح سے یہاں آ گیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا بادشاہت اور اس کے ساتھ وہ جو ایک ڈیوائن سینکشن ہے، دونوں ساتھ مل جائیں اور اخلاقیات سے فارغ آری ہوں تو تباہ کن ہے۔ تو ایسے شخص کے سامنے آنیسٹلی آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اگر ہم بات کرتے ہیں محاورتاً بھی کہ بھائی بندہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں فرعون ہو گیا۔ یعنی ہمارے یہاں آج کل ویسے ہٹلر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو یونیورسل جو ایک ہے جو کریکٹر، فرعون ہے، بڑا فرعون ہے۔ تو اس فرعون، دا ریئل فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر کے معاملے میں کوئی سستی نہ کرنا، مجھے یاد بھی رکھنا، لوگوں کو یاد بھی کرانا، یہی تمہارے لیے سب سے زیادہ مضبوطی کا ذریعہ بنے گی چیز کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ اور اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، پھر کہو اس کو نرم بات، نرمی کے ساتھ دعوت دو۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے، میری پکڑ سے، میرے عطاب سے ڈر جائے۔ یہ بات قرآن مجید نے بار بار کہی ہے کہ ہم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیں تو ہمارے لب و لہجے میں نرمی ہونی چاہیے۔ سختی اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر کوئی اور پروفیشن اختیار کر لیں، آپ دین پیش نہ کریں۔ دین پیش کر رہے ہیں اور آپ چیخ رہے ہیں، آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور بہتر چیز تلاش کریں، آپ اس کے لیے زیادہ سوٹڈ ہیں۔ یہاں اللہ نے فرعون جیسے جابر کے پاس بھیجنے سے پہلے اپنے عظیم پیغمبروں کو یہ ہدایت کی۔ قالا ربنا، انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی فوراً نہ کر دے، فوراً ہی کوئی زیادتی نہ کر دے۔ یعنی
یہ معلوم ہے کہ وہ جابر بادشاہ تھا، تو ہمیں بھیج تو رہا ہے اور بھیج بھی رہا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ جو پیغام ظاہر ہے کہ جب وہ سنے گا تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کی بادشاہت، چودراہٹ، حکمرانی اب خطرے میں ہے، تو وہ اس کو کوئی آسانی سے تو نہیں لے گا، وہ تو لگے، معلوم ہوتا ہے کہ فوراً اقدام کرے گا ہمارے خلاف، تو ہمیں اس کا اندیشہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں جی یہی میں نے اعلان کیا تھا کہ دوبارہ کر رہے ہیں اس کو۔ ہاں، آپ لوگوں نے نہیں پڑھا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا جی۔ اب میں اس پہ تو درس نہیں دے سکتا، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی صحیح آواز نہیں آئی تھی تو اس کو دوبارہ کرنا ہے۔ میں آگے چلوں تو قالا لا تخافا، انہوں نے کہا، یہ مجھے خوشی ہے کہ پورا میسج نہیں پڑھا جاتا، وہ درمیان میں کہیں لکھا ہوتا جی، اس پہ نہیں تھی۔ قالا لا تخافا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اسمع او ارا و ارا، میں سنتا ہوں گا اور میں دیکھتا ہوں گا، تم جاؤ، میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جسٹ ڈونٹ وری، جا کے تم یہ کام کرو اور یقین رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایک فیلنگ کی بات ہے آنیسٹلی، یعنی آپ میں امیجن نہیں کر سکتے، ہم تو صرف سٹوری سن رہے ہیں، مگر جو بندہ 2 سجدے کر کے خدا کے کام کے لیے جاتا ہے، خدا اس کو ایسا اطمینان دلا دیتا ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں یار اس کو کیا ہوا۔ تو اللہ کی طرف سے جب اطمینان، سکینت، اسٹرینگتھ یہ آتی ہے تو پھر اس کے بعد مسئلے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں بات بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو شاید اس موقع پہ بتایا تھا کہ یہی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی جب غار ثور میں وہ پیچھا کرنے آئے لوگ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور آوازیں آ رہی تھیں، تو اس وقت بھی حضور نے فرمایا کہ لا تحزن، مت غم کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے مگر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ فاتیا فقولا انا رسول ربک، تو تم دونوں جاؤ اس کے پاس، پھر کہو کہ ہم تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو کر دو۔ یہاں اس کی تفصیل تو نہیں کی گئی لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے 2000 سال تک یہ مقام دیا کہ وہ ہیں کہ جو دنیا والوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں گے۔ یہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر آ گئے اور ایک عرصے تک پھر مصر میں رہے اور قبطیوں، فرعونوں کی غلامی میں رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ان کا اصل مشن تھا کہ وہ اللہ کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ امت بنے کہ جو اس پیغام کو ریسیو کرے اور اس کو پھر آگے پہنچائیں، تو اب یہ دوبارہ شروع ہو جائے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے تو اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام فرعون تک پہنچایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو، ولا تعذبہم، اور ان پر زیادتی نہ کرو، ان کو مت ستاؤ، یہ جو تم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ان کو غلام بنایا ہے، ان کے بیٹوں کو تم ذبح کرتے رہے ہو، ان کی عورتوں سے خدمت لیتے رہے ہو، اس غلط رویے کو، اس عذاب کو بند کرو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے پاس آئے ہیں تمہارے رب کی ایک نشانی لے کر۔ نشانیاں کئی تھیں لیکن اس کو ایک بیان کر کے آپ یوں سمجھیے کہ اس پورے گروپ کی نشانیوں کو ایک بڑی نشانی بیان کر دیا
کہ یہ سب مل کے اصل میں جس بات کو بیان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے شروع میں اس لیے کہی کہ فرعون کو یہ معلوم ہو کہ وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ظاہر ہے کہ وہ سرکش قسم کا بادشاہ تھا، مطلق العنان، متکبر، ایروگنٹ۔ تو اس کے سامنے جب یہ پیغام آئے گا تو عام حالات میں تو وہ بغاوت، سرکشی پر اتر آئے گا کہ زیادتی کرے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اس طرح کا اقدام کرتا، انہوں نے پریمپٹ کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو ہم اگر دعویٰ لے کے آئے ہیں تو دعوے کے ساتھ سپورٹنگ ایویڈنس بھی لے کے آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو ان پر جو ہدایت کی پیروی کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم بھی اگر اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو تم پر بھی سلامتی ہوگی، تمہیں بھی ہم کامیابی کی دعوت دیتے ہیں، کامیاب ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ انا قد اوحی، وحی کی گئی ہے، الینا ہم پر، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب آ جائے گا ان پر جنہوں نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اس میں بھی یہ احتیاط کی گئی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے جھٹلایا تو تم پر عذاب آئے گا، اور تم نے اگر ہم سے منہ موڑا تو تم مارے جاؤ گے۔ بات یہی ہے، مگر الفاظ کے انتخاب میں بھی احتیاط ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر الفاظ براہ راست وہ بیان کیے جاتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ اور زیادہ اوفینڈ ہوتا اور زیادہ ریئیکشن کا شکار ہوتا۔ تو بات بھی آپ کو کرنی ہے اور اس میں آپ نے حالات کا، لوگوں کی نفسیات کا، لوگوں کے مزاج کا بھی خیال رکھنا ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ تو یہ انہوں نے فرعون کے سامنے بات کی۔ فرعون نے جواب میں کہا، ظاہر ہے وہ اکڑا ہوا ایک متکبر انسان تھا، اس نے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ رب کون ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اعلان کر چکا تھا، تو یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اس میں ظاہر طنز بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، اور ان کو ایک طرح کا ڈراوا دھمکاوا بھی ہے کہ بھائی میں کسی اور کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر اس نے ہدایت کی۔ یعنی تم اپنے آپ کو رب سمجھ رہے ہو، ایک بڑی سی سلطنت کے بادشاہ بن کر۔ میں جس رب کی دعوت دے رہا ہوں نا، وہ ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا، پیدا ہی نہیں کیا، ہر چیز کے اندر پوٹینشل رکھا، مختلف رول پلے کرنے کا، مختلف خدمتیں انجام دینے کا پوٹینشل ہی نہیں رکھا، اس پوٹینشل کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی بھی کی۔ یعنی انسان ہے، انسان صرف کوئی پتلا تو نہیں ہے نا، صرف جسم تو نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں، بہت سے اس کے اندر امکانات ہیں، اور صرف امکانات ہی نہیں ہیں بلکہ ان امکانات کو ریئلائز کرنے، بروئے کار لانے کے لیے پھر اس نے رہنمائی بھی کی۔ یہ عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی اس طرف۔ اللہ نے اشیاء کو تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ اشیاء کے اندر امکانات، پوٹینشل رکھے، اور پوٹینشل ہی نہیں رکھے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رہنمائی بھی کی کہ وہ ریئلائز کریں۔ یعنی گندم زمین سے نکلتی ہے تو اس کے نکلنے کا بندوبست بھی کیا، اس کے اندر خوراک بننے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت بھی پیدا کی، اور یہ سب کچھ اس کی رہنمائی اور ہدایت سے ہونے بھی لگا۔ یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں۔
تو انسان یعنی فرعون جب آدمی ایروگنٹ ہوتا ہے، جب آدمی متکبر ہوتا ہے، جب آدمی جذباتی ہوتا ہے، جب آدمی اپنی ڈیزائر سے میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اپنی عقل ہی استعمال نہیں کرتا. وہ غور ہی نہیں کرتا کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس دنیا میں جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، ایکسپیرینس کر رہا ہے، وہ ایک غیر معمولی جگہ ہے. اس میں چیزیں ہیں، ان کی ظاہری شکلیں ہیں. بھائی یہ بنے ہوئے نا یہ آبجیکٹس، ان کے اندر جان ہی نہیں ہے. یہ آپ نے ایسے بنا دیے ہیں ہیولے. تو اللہ نے جو بنائے ہیں ان کے اندر جان ہے، اور جان ہونے کے علاوہ ان کے اندر پوٹینشل ہے، امکانات ہیں. اور ان امکانات کے ساتھ ان امکانات کے بروئے کار لانے، ان کو ریئلائز کرنے کے لیے اس نے ان کے اندر ہدایت بھی رکھی ہے، ان کو گائیڈ بھی کیا ہے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع بھی دیا ہے. تو اس پوری کائنات کی خوبیاں، رنگینیاں، اس کا پوٹینشل جو ہمارے ارد گرد ہے، یہ سب اللہ نے کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری بات کرنے کے بعد کہا تو نہیں بھائی صاحب آپ نے کہا یہ تو ہمارا رب ہے، آپ فرمائیں. ظاہر ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ خامخواہ اکڑ رہے ہیں، اور اکڑ اس لیے رہے کہ آپ بیوقوف انسان ہیں. یہ کہا تو نہیں انہوں نے، ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ کے اندر اتنا غلبہ ہے اپنی ذات گرامی کے بارے میں. یہی ہوتا ہے نا پرابلم. آدمی جب ایروگنٹ ہوتا ہے، متکبر، تو وہ اپنی ذات میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی شخصیت سے باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا. میں ہوں، میں طاقتور ہوں، میں بندے مار سکتا ہوں، میں بندوں کو زندہ رہنے کے لیے حکم جاری کر سکتا ہوں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو کون ہو سکتا ہے میرے علاوہ؟ یہ پرلے درجے کی بیوقوفی، پاگل پنا ہے، لیکن چھا جاتا ہے. تو آدمی جب اس طرح کے جذبات اور انانیت کے غلبے سے باہر نکل کے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس دنیا میں تو بے پناہ امکانات ہیں. تخلیق بھی ہے، تخلیق کے ساتھ ہر شے کا پوٹینشل، امکان ہے، اور پھر وہ ریئلائز بھی ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ انہوں نے کہا تو فرعون نے پینترا بدلا. یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آنیسٹی آدمی گفتگو کرتے کرتے محسوس کرتا ہے کہ خالد ظہیر اور ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیپ یور ماؤتھ شٹ، ہی از رائٹ. ہوتا ہے بندے کو غلط فہمی ہوتی ہے اپنے بارے میں. دوسرا آدمی آپ کو ایک دو باتیں کر کے تو آپ کو ریئلائز کرا دیتا ہے کہ یار گل ویسے ٹھیک ہے، میں غلط تھا. لیکن اگر آدمی بیوقوف ہو، آدمی متکبر ہو، تو پھر اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر انانیت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے یہاں شٹ اپ کیا ہے، میں اس کو دوسری جگہ سے پکڑوں گا. تو اس نے کہا کہ قال فما بال القرون الاولی، یہ بتاؤ کہ اگلی قوموں کیا ہوگا. یعنی موضوع بالکل بدل دیا. جواب ہی کوئی نہیں. بھائی کیا جواب ہے اس کے پاس؟ اللہ کے مقابلے میں یہ ایڈیٹ کیا حیثیت رکھتا تھا؟ کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. بٹ ہی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو ایکسپٹ. تو اس نے جناب ادھر سے موضوع بدل کے دوسرا کیا. اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس طرح کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار میرے فالوورز کے متاثر نہ ہو جائے. اس نے تو آ کے جو بات بیان کر دی ہے، اگر میں نے کوئی فوری رد عمل ظاہر نہیں کیا تو یہ گئے، یہ تو سارے میرے بندے گئے. تو اس نے پلٹ کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ پچھلے لوگوں کا کیا بنے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم یہ جو دعوت دے رہے ہو، تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تمہاری بات صحیح ہے، تو تمہارا مطلب یہ کہ جو پچھلے لوگ ہیں یہ سارے غلط تھے، یہ میرے اور ان کے باپ دادا پر دادا یہ سارے جہنم میں جائیں گے، یہ سارے کافر تھے، یہ کہنا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہی وہ یہ کہیں گے لوگ چڑھ دوڑیں گے. اس لیے کہ آباء و اجداد کا جو ایک آدمی کے اندر ہوتا ہے جوش، ان کے بارے میں جذبہ، ان کے بارے میں تعصب، وہ تو ان کو مشتعل کر دے گا. کیا خوبصورت بات کی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں. اے کاش کہ ہمارے علماء بھی اس کو سمجھیں. قال علمها عند ربی فی کتاب. ان کا علم جو گزر چکے ہیں لوگ،
اور میرے رب کے پاس کتاب میں لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، اسے معلوم ہے سب کچھ، یعنی کس نے کیا کیا، کس کا کیا انجام ہوگا، مجھے اس سے کیا دلچسپی، میں یہ تھوڑی بتانے آیا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے بعض مذہبی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی ذمہ داری دی گئی ہے، فلاں شخص جہنمی ہے فلاں جنتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی صاحب آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ سو انہوں نے فرعون کے اس بات سے متاثر ہوئے بغیر ایسا جواب دیا کہ جس سے زیادہ کوئی بہتر جواب نہیں ہو سکتا، اور اس کو لاجواب کر دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارے میرے آباء و اجداد جو بھی تھے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، سارا ان کا حساب کتاب تفصیلات اللہ کے پاس ہے، اللہ نہ بات کو بھولتا ہے نہ اس کے ہاں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، حساب کتاب لے گا اور پیور میرٹ پر لے گا، جس کا جو استحقاق ہوگا وہ اس کو مل جائے گا۔ واٹ از یور پرابلم، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو، کیا تمہارا سوال ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کسی کے بارے میں یہ کہنے کی کہ وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ اپنی بات پیش کریں، اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو لوگوں کو سمجھائیں۔ تو یہ جناب انہوں نے بات کی، فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں ختم ہوگی، آگے جا کے پھر شروع ہوگی۔ درمیان میں ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا جس کو کہتے ہیں تضمین، یعنی جو بات زیر بحث ہے اس میں مقصد کوئی سٹوری سنانا تو نہیں ہے، مقصد تو سامنے جو قریش اور ان کے لیڈرز تھے ان کو دعوت دینا ہے، ان کو بات سمجھانا ہے۔ تو سٹوری کا واقعے کا جتنا حصہ ریلیونٹ تھا وہ بیان کرنے کے بعد اب ایک ٹکڑا اللہ نے خود شامل کر دیا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی بہت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کو بیان کرتے ہیں واقعے سے، واقعے کو پھر روک کے موقع کی مناسبت سے اپنی بات کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں تضمین۔ یہ ایک کم سے کم اس زمانے کی جو عربی پریزنٹیشن شاعری میں اور دوسرے جو ادب کے انداز تھے بیان کے، ان میں یہ چیز معروف تھی، یعنی یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، امپلائڈ تھی بات کہ یہ ایسے بھی پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو رب ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، گہوارہ بنا دیا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے تمہارے لیے راستے نکال دیے اس میں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے سے طرح طرح کی قسموں کی پیداوار، مختلف انواع کی۔ یعنی یہ بھی آپ دیکھیں اسٹائل میں تبدیلی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن میں، اس نے یہ کیا اور یہ کیا، اور پھر وہ تھرڈ جو ہے وہ فرسٹ پرسن بن گیا، اور پھر ہم نے یہ بھی کیا، یعنی وہاں سے آ کے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور یہ جان کے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ اپنی بات کو بیان کرنے میں بعض اوقات فرسٹ پرسن کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اس کو بڑا اثر ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو اگر یہ کیفیت انڈرسٹینڈنگ نصیب ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے بات کرے، میں نے تمہارے لیے کیا ہے، یہ ہم نے کیا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی زوردار چیز ہے۔ فرمایا کہ کلو ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، یعنی یہ سارا نظام جو اس نے بنایا ہے نا، تم نے غور فرمایا ہے یہ اصل میں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ آسمان سے برسنے والا پانی
یہ زمین کے اندر کی رویدگی، فرٹیلٹی، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ سب کیوں ہیں؟ تاکہ تمہارے لیے وہ ماحول فراہم کیا جائے، اس کا بندوبست کیا جائے جس میں تمہارے لیے خوراک نکلے، فصلیں نکلیں، پھل نکلیں، سبزیاں نکلیں، تم بھی کھاؤ اور تمہارے وہ جانور بھی کھائیں کہ جن کو تم نے اپنی خدمت میں لگایا ہے، جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، جن کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ سڑکیں بھی اس نے بنا دی، یعنی تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ تو بھائی یہ سب اس نے کیا ہے، یہ ہے تمہارا رب۔ اس رب کی عبادت کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کی تم کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی جو عقل کو استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں۔ صحیح استعمال کریں یعنی وہ ان سوالوں کے جوابات ہمبل، عاجزانہ طریقے سے تلاش کرے، بغیر تکبر کے، کہ جو سوالات ہر انسان کے سامنے آتے ہیں اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد۔ میں کون ہوں؟ مجھے کس نے بنایا ہے؟ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ میری ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ مجھے یہاں کے بعد کہاں جانا ہے؟ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے؟ آدمی اگر حساس، سینسٹیو ہے تو وہ ان سوالوں کے جوابات ضرور تلاش کرے گا، اور تلاش کرے گا تو اپنی عقل کو استعمال کرے گا۔ عقل کو اگر وہ دیانتداری کے ساتھ اپنی خواہشات اور اپنی انانیت، اپنی اور اپنے ماحول کی، ایک ماحول کی بھی انانیت ہوتی ہے، ایک پروفیشن کی انانیت ہوتی ہے، ایک قوم کی انانیت ہوتی ہے، خاندان کی ہوتی ہے، اس سے باہر نکل کے تو اگر آدمی غور کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ اس کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا پڑتا ہے۔ آنیسٹلی جب آپ ماحول کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ ماحول ہی کو دیکھ رہے ہو۔ بعض لوگوں کے اندر اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے، بعض لوگوں اتنے باصلاحیت ہوتے ہیں، بعض لوگ اتنے باروب ہوتے ہیں، اتنے چھا جانے والے ہوتے ہیں کہ بندہ اگر ان کے ساتھ 25 سال رہے تو 25 سال میں ایک دن بھی اس کو سوچنے کا موقع نہ ملے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ روب وہی ہوتا ہے۔ ذرا آپ باہر نکلیں اور ذرا آزادی میں سانس لیں اور اپنی عقل کو استعمال کریں، یار یہ کیا زبردست دنیا ہے، واٹ اے بیوٹیفل ورلڈ، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب اس رب کی حکمت، رحمت، ربوبیت، قدرت کی نشانیاں ہیں جس نے ہم کو بنا تو دیا ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ یہ سب اس لیے ہے کہ یہ نشانیاں بنے، اس میں سب میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل والے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، اور اسی میں سے ہم تم کو نکالیں گے ایک مرتبہ پھر۔ یہ وہی ہے جو ہمارے یہاں رواج ہے، جو ہم قبر تیار ہو جاتی ہے تو 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور ہاں بڑا فورسفل میں، اور فیہا نعیدکم، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے۔ ابھی گیا نا تمہارا بھائی، تمہارے بزرگ، ابھی تم بھی چلے جاؤ گے، اسی میں لوٹو گے، اور پھر ادھر سے ہی نکلو گے مٹی سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ سارا بندوبست کیا ہے، تمہیں گھر بنا کے دیا ہے، لٹرلی گھر میں سفیدی کرائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ پنکھے لگائے ہیں، یعنی یہ آپ دیکھیں یہ دنیا میں جو کچھ ہے کیا ہے، پھر تمہارے واش روم میں پانی ڈال دیا ہے۔ یار یہ ساری چیزیں تمہیں چاہیے تھی نا، آسمان چاہیے تھا، زمین چاہیے تھی، تمہیں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھی، تمہیں بارش چاہیے، سب کچھ تو دے دیا ہے۔ تو اب یہ جو تمہیں دیا ہے تو اس کے بعد مطلب اس نے یہ چاہا ہے کہ اب تم کھاؤ پیو، عیش کرو، مزے کرو، جو مرضی کرو؟ نہیں، اس کے بعد تمہیں جواب دینا ہوگا، اور جواب دہی کے لیے تمہیں دوبارہ نکالے۔ تو اگر تم اس سٹوری پر غور کرو جو سٹوری سارے انسانوں کی سٹوری ہے، تو ایک ہی چیز آدمی کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں تھوڑے عرصے کے لیے انسان آتا ہے، یہاں اللہ اپنی مہربانیاں کرتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، یہاں سے لے جاتا ہے اور پھر اٹھائے گا۔
اسی میں سے تم کو پیدا کیا، یعنی مٹی سے ہی پیدا کیا. انسان کی تخلیق کا آغاز وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، یہی ہے وہ سورہ سجدہ ہے نا، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 7 سے 9 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلق، وہ ذات کہ جس نے جو کچھ پیدا کیا اس کو بہترین پیدا کیا. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا مٹی سے. کرنل صاحب نہیں ہے، اللہ میاں نے بحث سے مجھے بچا لیا، ورنہ میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان، یہ جو انسان ہے یہ تو مٹی نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے. پلاسٹر آف پیرس تو ہو سکتا ہے، مٹی نہیں. مٹی وہ ہے جہاں سے اس نے آغاز کیا. اب اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے، تم اپنی خود تحقیق کرو، سائنس میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ. ایسے ایسے ہی لگتا ہے. ہاں جی، یہیں سے نکالا ہے سب کو یہیں سے نکالا ہے. مگر الفاظ دیکھیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ آپ ذرا تھوڑے سے ماڈرن ہو رہے ہیں، سائنس سے متاثر ہو گئے. ابھی سائنس جائے جہاں سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں بدا خلق الانسان من طین، انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے کیا مٹی سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے اس کی نسل کو جاری کیا پانی کی ایک حقیر بوند سے. ثم سواہ، پھر اس نے اس کے نوک پلک سنوارے، یعنی لٹرلی یوں کیا، نوک پلک سنوارے، فنیشنگ ٹچز دیے. یہ اٹ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم. پھر اس کے بعد نفخ فیہ من روحی، پھر اس نے اس میں اپنی روح ڈالی. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے تمہیں دیے سننے، دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. یہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہوا ہے، یہاں سے شروع ہوا تھا اور ادھر ہی ہم واپس لے جائیں گے اور ادھر ہی سے پھر ہم تم کو نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں، کلّہا ساری کی ساری. میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، ساری کی ساری نشانیوں سے مطلب ساری کی ساری نہیں ہے. ساری کی ساری نشانیوں سے مطلب ہے جو نشانیاں اس موقع پر فرعون کو دکھانی مطلوب تھیں وہ ساری دکھا دی. ایبسولوٹلی. سو ساری کی ساری جو ہے نا، اس میں یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری سے مراد منطقی طور پر ساری کی ساری نہیں، بلکہ جو اس موقع پر اس کو دکھانی ضروری مطلوب تھی. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض مخلص لوگوں نے یہ نقطۂ نظر بھی بندہ ناچیز کے مطابق غلط اختیار کیا کہ جب قرآن نے کہا کہ قرآن مجید میں تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز سے مراد ہر چیز. یا فار گاڈ سیک، ہر چیز سے مراد ہر چیز کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کہ آپ نے بٹن کیسے لگانا ہے اس کی بھی تفصیل ہے. وہ تک ہے یار. یعنی اللہ کے دین میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو اللہ کے ہاں ضروری علم تھا سارے کا سارا دے دیا. یہ وہی مضمون ہے جس کو ایک اور جگہ بیان کیا تو پھر غلط سمجھا لوگوں نے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو لوگوں نے اس کا مطلب یہ کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات. ابھی نہیں یار، دین اللہ نے جتنا دینا چاہا تھا وہ اس نے آج کے دن اس کو پورا کر لیا. وہ جو مثال کے طور پر میں نے کہا جائے کہ اگر اس نے 50 آئٹمز دینے تھے، 49 پہلے وہ دے چکا تھا، 50th اس نے دیا تو اس نے کہا یہ مکمل ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ دین مکمل ضابطہ حیات. ہمارے ہاں تو یہ جیسے کلمہ پڑھتے ہیں نا ایسے لوگ بولتے ہیں، اس کے بعد ہوتا کیا ہے تو نہیں. دین مکمل ضابطہ حیات ہے تو نہیں،
نعرہ آپ نے لگا دیا. اب جب آپ کے ساتھ پرابلمز آئیں گی تو کدھر جائیں گے؟ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے دین یہ کہتا ہے. جوتا اس اسٹائل کا ہونا چاہیے, اینک اس اسٹائل کی ہونی چاہیے, سب کچھ بتائیں گے آپ. سو یہ ہے اصل میں زبان میں انداز بیان کو نہ سمجھنے کی غلطی کے نتائج. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں ساری کی ساری, یعنی وہ ساری نشانیاں جو اس موقع پر اس کو دکھانی مطلوب تھیں, ضروری تھیں, وہ سب دکھا دی. فکذب و ابا, تو اس نے جھٹلایا اور نہیں مانا. جھٹلایا ایک ہوتا ہے آپ نے کہا یار آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, گیو می سم ٹائم, آئی ایم ناٹ کنوینسڈ. یہ کوئی غلط کام بات ہی نہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یار, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, گیو می سم ٹائم, میں آرام سے بیٹھ کے سوچوں گا. ایک یہ ہے کہ آپ کہیں یہ غلط ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو. واو, اس کے لیے بڑے گٹس چاہیے یار. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایک سمجھدار آدمی جس کے سامنے اتنی حیرت انگیز چیزیں آ جائیں اور وہ ان کو کہے یہ جھوٹ ہے اور پھر انکار کر دے ماننے سے. تو یہی اس نے کیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ اس نے کہا قالا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. غصے میں آ گیا بھائی. اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس آئے ہو کہ تم ہم کو نکال دو ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے, اے موسیٰ. اس میں جو جوش ہے وہ بندہ سنے تو بندہ ڈر جائے کہ بھائی صاحب کو ان کا وہ کیا ہے, وہ اس میں آ گئے ہیں, جوش میں آ گئے ہیں اور غضب ہے ان کا, جلال میں آ گئے, جلال میں, بادشاہ سلامت جلال میں آ گئے ہیں. کیا موسیٰ تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں اس سرزمین سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے سے, اے موسیٰ. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, تو ہم بھی لائیں گے تمہارے پاس جادو اسی کی مانند. یعنی تم نے جو ہمیں دکھائی ہیں نشانیاں, تمہارے خیال میں یہ نشانیاں نہیں ہیں, یہ جادو ہے. ہم بھی لائیں گے تمہارے پاس اسی طرح کا جادو. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, تو تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا دن اور جگہ مقرر کر لو. لا نخلفه نحن ولا انت, نہ مخالفت کریں ہم نہ مخالفت کرو تم. مکانن سوا, ایک نیوٹرل گراؤنڈ, ایک ایسی جگہ جو دونوں کے لیے برابر ہو. قال موعدکم یوم الزینہ, انہوں نے کہا جی تمہارے لیے وعدہ میری طرف سے ہے اس دن جو زینت کا دن ہے, یعنی سیلیبریشنز کا, جس دن کے لوگ اکٹھے ہوں گے, جشن مناتے ہوں گے, اس دن ہم یہ معاملہ کریں گے. وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اور لوگ اکٹھے ہوں ذرا دن کے چڑھنے کے وقت, جب دن ذرا روشن ہو جائے, کوئی چاشت کے وقت سب اکٹھے ہوں. لوگ فریش بھی ہوتے ہیں اور روشنی بھی ہوتی ہے تاکہ سب نظارہ دیکھیں اور بڑا کلیئرلی دیکھیں. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ, پھر کیا ہوا کہ فرعون وہاں سے ہٹا اور اس نے جمع کیے اپنے سارے داؤ چال. ثم آتا, پھر وہ آیا یعنی مقابلے کے لیے آیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے جیسے اور تفصیلات معلوم ہوتی ہیں, اس نے پورے ملک میں مختلف علاقوں میں بھیجا لوگوں کو کہ وہ جادوگروں کو لے کر آئیں اور ان کو جمع کیا اور ان کو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا. قال له موسیٰ, ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا, دیکھو تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. فیسحتکم بعذاب, وہ تمہیں عذاب سے تمہاری جڑ اکھاڑ پھینکے گا عذاب کے ذریعے سے. یعنی تم اس بات کو مان کر اور دعویٰ کر کے کہ تمہاری مدد اللہ کی طرف سے جو اپوائنٹڈ کوئی اس کا ساتھی ہے وہ کرے گا, یہ جھوٹ ہے. خدا کے بارے میں اس طرح کے نظریات رکھ کے اور اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ کر کے
کہ یہ اس کی طرف سے ہے، یہ حرکت مت کرو. شرک یہی ہوتا ہے. شرک میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ شرک میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے ان کو اللہ کا پارٹنر بنایا ہوا ہے، یہ جو ہم ان پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس موقع میں تو فرعون بھی شامل تھا، یہ اصل میں خدا کا اپنا فیصلہ ہے. تو انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. سو اللہ اعلان کر رہا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، انسان کی فطرت کے اندر انسان کی عقل اگر غور کرے تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ ایک واحد الہ ہے جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، اس کا چلانے والا ہے. جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، وہ اصل میں جھوٹ بول رہا ہے. اور جھوٹ بولنا ویسے ہی ایک بہت بری بات ہے. خدا کے بارے میں جھوٹ بولنا، اللہ پر جھوٹ افطرا کرنا، یہ تو گویا کہ سب سے بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ تم اگر ایسا کرو گے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے گا عذاب کے ذریعے سے. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا. جس نے بغیر سند، بغیر دلیل کے اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی، خاتمہ ہو گیا اس کا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. عام طور پر دین کے معاملے میں آدمی بے پرواہ ہو کے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دے. یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. وہ چاہے شرک ہو چاہے کچھ اور ہو، یہ اللہ کا دین ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دنیا کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، کھیل کود کے بارے میں، سوشل لائف کے بارے میں یہ میری اوپینینز ہیں. دے دیں اوپینینز دلائل کے ساتھ. کوئی ماننا ہوگا مان لے گا، نہیں ماننا ہوگا نہیں مانے گا. دین کے بارے میں کسی کو اختیار ہی کوئی نہیں، کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ آدمی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو دیانتداری سے سمجھے اور سچائی سے بیان کرے. اس لیے کہ اگر لوگوں کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ جو فرماوے ہیں وہ دین ہے، بڑی خطرناک بات ہے. اس کے نتیجے میں لوگ بیچارے کیا بیوقوف ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں، ان کو یہ حیثیت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ دین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ برباد ہو گیا وہ جس نے کہ جھوٹ باندھا. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے آپس میں کچھ بحث کی، کچھ اختلافات کیے، کچھ ڈسکشن کی. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور مشورے کیے چپکے چپکے. قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور کہا کہ یہ دونوں ہے نا، یہ جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم، یہ دونوں ارادہ رکھ کے آئے ہیں، ارادہ کر کے آئے ہیں، ان کی پلاننگ یہ ہے کہ تم سب کو نکال دیں من ارضکم، تمہاری سرزمین سے. کیسے؟ بسحرہما، اپنے جادو سے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے اس مثالی تہذیب کو ختم کر دیں، تمہاری ایگزمپلری جو لائف ہے اس کا صفایا کر دیں. ہم نے یہ ٹریڈیشن بنائی ہے صدیوں سے، نسلیں اس میں لگی ہیں، اور ہم اس کے پراؤڈ اس کے کسٹوڈینز ہیں. یہ ہماری شاندار تہذیب ہے. یہ آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے جادو سے ختم کر دیں. مطلب بڑی زبردست اپیل ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہو، لیکن جب قوم کے اوپر اور تہذیب کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ایک اندر کی غیرت جاگ جاتی ہے. وہی نوح علیہ السلام کے مخالفین نے جب نوح علیہ السلام کی دعوت کو مؤثر ہوتے ہوئے دیکھا تو تقریر کی، لا تذرن آلہتکم، دیکھو اپنے معبودوں کو مت چھوڑو. ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ نام جو ہوتے ہیں ان ناموں میں بڑی جان ہوتی ہے. تم چھوڑ دو گے داتا صاحب کو، چھوڑ دو گے تم فلاں کو، چھوڑ دو گے تم ادھر چلے اس کو چھوڑ دو گے. تو اس کے ساتھ تو جان ہے یار، کیسے؟ نو 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 وے،
سو یہ وہ اس نے بھی تقریر کی کہ یہ جو تہذیب ہے آپ کی، اس تہذیب کو یہ ختم کرنے آئے ہیں، توحید کا یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور ہماری پرانی روایات کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اس نے کہا۔ فاجمعوا کیدکم، تو اپنے تدبیر کو مجتمع کرو، ثم اتوا صفا، اور تم متحد ہو کر آ جاؤ مقابلے کے لیے۔ وقد افلح اليوم من استعلا، آج کے دن وہی کامیاب جو غلبہ پائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے جو ڈیسائسو ہے، جو جیتا اسی کی بات صحیح ہے، وہی غالب آئے گا۔ قالوا یا موسیٰ، آپ کہیں گے یار جو جیتا وہی زیادہ طاقتور ہے، اس میں صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ایسی فیصلہ کن موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت فراہم کر دیتا ہے، مطلب حق کو مغلوب نہیں ہونے دیتا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یا تو آپ ڈالیں یا پھر ہم ہیں کہ جو ڈالنے والے ہوں۔ یہ ایک پروفیشنل ایٹیکیٹ ہے، میچ شروع ہونے سے پہلے آپ اننگز پہلے کریں گے یا ہم کریں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی طریقہ تھا کہ آپ ایک دوسرے کو آفر کرتے ہیں۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نہیں کروں گا، تم کرو، بلکہ تم کرو، ناٹ می بٹ یو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، ویسے آپ عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ given all other conditions نیوٹرل، جس کی جو اننگز پہلے کھیلتا ہے اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کھیلو، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے روپ ڈالنا ہے، جو تہلکا مچانا ہے، وہ پہلے مچا دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سپورٹ اور بھروسے پر کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا نہیں تم شروع کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو انہوں نے پھینکا تو کیا ہوا کہ اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں ان کو ایسے دکھائی دینے لگیں جیسے کہ انّا تسعیٰ، وہ دوڑ نہیں ہے، ایسے وہ آنکھوں میں اثر ہوا کہ جیسے کہ وہ واقعی سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ ایسا سین ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نروس ہو گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو اپنے دل میں کچھ ڈر سا محسوس کیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بیکاز آبویسلی ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ، پہلی مرتبہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہوگی۔ تو قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی ہو کہ جو ان پر اونچے ہوگی۔ والقی، اور ڈال دو ما فی یمینے کا، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی اس لٹھیا کو۔ تلقف ما صنعوا، تو وہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی۔ انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کا فریب ہے، یہی کچھ نہیں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگروں کا جو فریب ہے وہ جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گر گئے جادوگر سجدہ ریز ہو کر، جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں القی السحرۃ، یہ اس میں پیسو ہے، جادوگر گرا دیے گئے، یعنی بے اختیار گر پڑے۔ اس بے اختیار گر پڑنے میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اتنا زیادہ ان کے اوپر روب طاری ہوا کہ انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا۔ All of a sudden, as if it was not in their control، گر پڑے کہ یار یہ تو کچھ اور ہے۔
اور انہوں نے فوراً اس بات کو مان لیا کہ یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جو لٹھیا نے سانپ بن کر ہماری رسیوں کو اور ڈنڈوں کو نگلا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ میں نے تو اس بات کے کرنے میں 10 15 20 سیکنڈ لگائے، ان کو اس میں ٹائم ہی نہیں لگا۔ آل آف اے سڈن دے فیل آن دا گراؤنڈ، سجدہ ریز ہو گئے، اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کو اس کا اندازہ ہو گیا، اور دوسرا ان کے اندر کوئی ڈرامہ بازی تھی نہیں۔ وہ تو اب تک آئے تھے اپنی تہذیب، اپنے معاشرے کا دفاع کرنے کے لیے، اور یہ کوئی بری بات ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ جس ملک کے باشندے ہیں، اگر آپ اس کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں کسی خارج سے آئے ہوئے دشمن سے بچانے کے لیے، تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ۔ لیکن آپ کو اچانک محسوس ہو کہ یار یہ ہمارا جو ہے پردھان منتری، یہ فراڈ ہے اور یہ ٹھیک ہے، تو ختم ہو گیا سب کو۔ وہ اتنا بڑا فاصلہ لمحوں میں ختم ہو گیا، اور بے اختیار وہ گر پڑے اور سجدہ ریز ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا، یہ جان لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آگے دیکھیں گے اب اگلے سبق میں، وہ یہ ہے کہ پھر انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ فرعون کیا کرے گا۔ سب سے بڑا ڈر تو یہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کے اوپر اس کے خوف اور ڈر سے بھی زیادہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یار یہ ریالٹی ہے، یہ سچائی ہے، اور یہ پیغام برحق ہے، اس کے بعد ہر خوف اندیشے سے وہ آزاد ہو گئے۔ ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس معذرت کے ساتھ کہ ہم آج دوبارہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ فرمایا دونوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، یا اس کی سرکشی ہم پر اچانک نہ چلی آئے، بڑھ جائے۔ قالا، فرمایا اللہ نے، لا تخافا، مت ڈرو تم دونوں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یعنی سب کچھ میں سنتا ہوں، سب کچھ میں دیکھتا ہوں۔ سو جب اللہ سنتا دیکھتا ہے تو پھر وہ سب کچھ دفاع بھی کرے گا، اس کا ڈیفینڈ بھی کرے گا۔ فاتیا، تو تم جاؤ، فاتیا ہو، تو تم جاؤ دونوں اس کے پاس، فقولا، پھر کہو، انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ولا تعذبہم، اور ان پر زیادتی مت کرو، ان کو مت ستاؤ، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم لائے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو ان پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی۔ وہ ہمارے یہاں جو ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ گمراہ سمجھتے ہیں، یا جن کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، تو ان کو آپ السلام علیکم نہ کہیں، بلکہ ان کو کہنا ہی کچھ ہے تو یہ کہیں، والسلام علی من اتبع الہدی۔ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سبھی کو سلام کرنا چاہیے۔ انا قد اوحی الینا، ہم پر وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ان پر آئے گا جنہوں نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی
ہمارے پیغام کو جھٹلایا اور ہمارے پیغام کے آنے کے بعد منہ موڑا، لیکن اس کو بیان نہیں کیا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو کہا اس نے فرعون نے کہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر اس نے رہنمائی کی۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا کہ تو پچھلے لوگوں کا کیا بنے گا، پچھلی قوموں کا کیا بنے گا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، انہوں نے فرمایا کہ ان کا علم تو میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، پھر اسی بات کو لے کے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو گہوارا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے نکال دیے تمہارے لیے راستے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، طرح طرح کے فصلیں، پیداوار۔ کیوں؟ کُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ، کھاؤ اور چراؤ، کھلاؤ اپنے جانوروں کو، چوپایوں کو۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لأولی النہیٰ، عقل والوں کے لیے۔ اور یہ بھی جان لو، اس حقیقت کو بھی جان لو کہ منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تم کو نکالا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا، اور ہم نے اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں، کلھا، ساری کی ساری، فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے جھٹلایا ان کو اور نہیں مانا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، نے کہا کہ تم کیا ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں نکالو ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے، ہے موسیٰ، یہ تم چاہتے ہو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم لازماً آئیں گے اسی طرح کے جادو کے ساتھ۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت جگہ مقرر کر لو، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ تم اس کی مخالفت کرو گے نہ ہم، مکانن سوا، ایک برابر کی سرزمین، یعنی وہ کہ جس میں دونوں کے لیے برابر کی آسانیاں ہوں، درمیان کی ایک جگہ۔ قال موعدکم یوم الزینہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارے ساتھ وعدہ ہے زینت کے دن کا، جشن کے دن کا۔ وَإِن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحًى، اس لیے بھی کہ لوگ دن کے نکلنے کے بعد، روشن ہونے کے بعد جمع ہوں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، تو مڑا فرعون اور اس نے اپنی چالوں کو مجتمع کیا، تدبیروں کو، ثم آتا، پھر آیا، یعنی مقابلے سے پہلے اس نے ساری کاروائی ڈالی اور پھر لے کر آیا۔ قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ نے کہا، ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، پھر یہ ہوگا کہ وہ عذاب کے ذریعے سے تمہاری جڑ اکھاڑ دے گا۔ ظاہر ہے اس کا بھی اثر بعد میں جادوگروں پہ ہوا ہوگا، یار یہ وہ کہہ رہے تھے اور اس وقت تو ہم نے دبا دیا۔ یہ ویسے ہوتا ہے، میں اور آپ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ظاہری شکل، اندر کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ جادوگر پہلے ہی سوچتا ہوں یار یہ ویسے بات بڑی واضح ایک امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں اور ہم نروس ہیں۔ تو جیسے ہی ان کو اننگز ڈیفیٹ ہوئی، زمین پہ گر پڑے گئے، یار یہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وقد خاب من افترا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے جھوٹ باندھا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، تو انہوں نے آپس میں کچھ
مشورہ کیا، کچھ جھگڑا، کوئی بحث مباحثہ کیا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے چپکے مشورہ کیا. قالوا ان ھذان لساحران، ان کا کہ یہ دو جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہاری اس مثالی تہذیب کو ختم کر دیں. فاجمعوا کیدکم، تو تم اپنے تمام چالوں کو مجتمع کرو. ثم اتوا صفا، پھر تم آؤ صف در صف ہو کے، یعنی اکٹھے ہو کے. یہ بات ان کو معلوم نہیں ہے، تھی چال ہی، یہ جو جادو تھا. وقد افلح اليوم من استعلا، اور وہی کامیاب ہوا آج کے دن جو غالب آ گیا. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، یا تو یہ ہے کہ آپ ڈالیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم ہوں وہ کہ جو ڈالنے والے ہوں. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نہیں ڈالوں، بلکہ تم ہی ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو کیا ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کو ایسے لگنے لگی کہ گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، ان کے خیال میں ایسے ان کو نظر آنے لگی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو اپنے دل میں محسوس کیا خوف کو موسیٰ نے. قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ مت ڈرو، انک انت العالی، تم ہی غالب آؤ گے. والقی ما فی یمینک، تو ڈالو جو تمہارے ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گا اس کو کہ جو انہوں نے بنایا. انما صنعوا کید ساحر، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا وہ جادوگروں کا فریب تھا، فریب ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر چاہے جہاں بھی چلے جائیں کامیاب نہیں ہو سکتے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گر پڑے جادوگر سجدہ ریز ہو کر. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جناب سر یہ لیں. ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو قرآن شریف میں شاید یہ پوری ڈیٹیلز نہیں دی ہوئی، لیکن ایز دا اسٹوری گوز کہ موسیٰ کو وہ جوتشیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے اور وہ تمہارے تخت پر قبضہ کر لے گا، تو اس نے آرڈر دیا کہ آل دوز ہو آر نیو بورن مسٹ بی مرڈرڈ. لیکن حضرت موسیٰ کو انہوں نے بٹھا کر اس میں تو آگے دریا کے ذریعے بھیجا، جو ایونچولی ہی لینڈڈ اپ ان فرعونز پیلس. یہ تو چیز سمجھ آتی ہے، لیکن حضرت ہارون کیسے بچ گئے؟ یہ بات، اس کا ایک حصہ تو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور یہ ہم نے اسی سورہ میں پڑھا بھی ہے. یہ بات تو نہیں بیان ہوئی کہ فرعون نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اس کو کسی نے بتایا کہ ان میں سے کوئی تمہارا مخالف بن کے اٹھے گا، تو اس نے سارے بچوں کو وہاں کے مارنے کا حکم دے دیا. یہ بھی اصل میں وہی بات ہے، بچے جتنے مارے جا سکے سارے نہیں، یعنی وہ کچھ اس طرح کی اسکیم بناتے تھے کہ عورتوں کو دائیوں کو بھیجتے اور عین ڈیلیوری کے وقت وہ مار دیتے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر جگہ تو نہیں کر سکتے تھے، یعنی بعض اوقات خاندان کی اپنی ارینجمنٹس بھی ہوتی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا کہ ماں نے ان کی پیدائش کے بعد اس کا اہتمام کیا کہ ان کو وہاں ڈال دیا،
اب ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ جو آرڈرز جاری ہوئے یہ ان کے بعد ہوئے. اگر وہ والی سٹوری بھی صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ ایک بچہ آئے گا اور وہ تمہاری ساری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو عین ممکن ہے کہ اسی زمانے میں یہ احکام جاری ہوئے ہوں. اور ہارون علیہ السلام چونکہ بڑے تھے، وہ پہلے پیدا ہو چکے تھے. سو ظاہر ہے کہ تفصیلات میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ omit ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے. سر اس کا فائدہ پتہ کیا ہوا ہے؟ 2 سوال ہیں سر، میرے 2 سوال ہیں. اچھا، ایک تو یہ کہ یہ مولانا لفظ جو ہے یہ از اٹ اے شرک؟ کیونکہ مولا کا مطلب ہے پروٹیکٹر اور مولانا کا مطلب ہے آور پروٹیکٹر، اور جو مولانا وہ فرسنا علی القوم الکافرین 2 جگہ پہ آیات بھی آئی ہیں. تو یہ مجھے مولوی از اے بیٹر ورڈ یا جس طرح بھی ہے. ویسے تو مولانا رومی کے بھی ہے، لیکن ہی واز اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اے گائے. وہ تھے وہ جو کتب ٹائپ اور اس طرح کی چیزیں جن کو کہ نارملی یہ لوگ ویسے ہی رد کرتے ہیں. لیکن یہ مولانا کا لفظ استعمال کرنا اسپیشلی ان کنٹیکسٹ آف انڈو پاکستان، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پورے عرب کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں مولانا کا لفظ ہی نہیں. جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ایکسیپٹ انڈو پاکستان، دے ڈونٹ یوز مولانا، ایکسیپٹ ایران کا وہ میں نے بتایا کہ وہ تو یہ مولانا اور جو قرآن میں 2 آیات آئے وہ بھی صرف یہی ہے کہ آپ کا پروٹیکٹر ہے ہمارا، اور مولانا کا مطلب یہ ہے. ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے، اس میں کوئی ایسی ویسے بات نہیں ہے، لیکن اپنے اس کے لیے کہ کیا یہ 2 ڈفرینٹ فرعون تھے، جیسے کہ ایون تورا سے اس سے بھی یہ ہے، اور ان کی جو فلمیں بھی بن رہی ہیں اس میں بھی جب یہ چھوٹے تھے تو دیر واز سمون ایلس، اور جب یہ جوان ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کتنا ٹائم گزارا تو جب واپس آئے تو وہ ایک اور جوان ان کا بیٹا جس کو کہ ریمسس 2 کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. جی دیکھیں، دوسری بات تو بالکل ہی ٹھیک ہے، لیکن قرآن یعنی یہ کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں اپنے محل میں جس نے ان کو پالا، وہ اس فرعون کا باپ تھا. لیکن قرآن مجید نے اس کو واضح نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن کا مقصد تاریخ کی تفصیلات بیان کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کی رہنمائی کرنا اور ہدایت کے ضمن میں جو بات مؤثر ہے اس کو بیان کرنا ہے. یہ تاریخ وغیرہ یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کریں. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہر زبان میں بالعموم اور عربی میں بھی بالخصوص ایک ہی لفظ ہوتا ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ مولا تو شاید کم استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، رب کتنا استعمال ہوا ہے، ربنا، ہے نا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قیدی کو جس کے بارے میں یہ پیشنگوئی کی کہ یہ قید سے نکلنے کے پاس اپنے بادشاہ کے ہاں جائے گا اور اس کی خدمت کرے گا اور اس کو شراب پلائے گا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جب اپنے رب کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا. تو یہاں اب رب سے مراد وہ بادشاہ ہے. دین، اللہ کا دین، اللہ کا پیغام اس کو کہتے ہیں. لیکن سورہ یوسف ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک تدبیر طریقہ بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب ہو، دین ہو، مولا ہو، یہ جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے
اس کا مطلب طے ہوتا ہے. مشہور جو حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا. تو ظاہر ہے اس سے مراد وہ والا مولا نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب عرب دنیا میں لوگ شیخ کہتے ہیں تو ہمیں سب کانٹیننٹ میں ان کو مولانا کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یعنی ایک اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا. جی سر. نہیں، ابھی جو انڈیا نے کیا کرنا شروع کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو وہ لوگ تھے جن زور کے ساتھ مولوی اٹھتے تھے، جیسے کہ وہ مولانا، وہ کیا نام تھا جنہوں نے پاکستان میں کیا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد، مولوی عبدالکلام آزاد، انہوں نے مولانا کہنا شروع کر دیا. انیشلی اٹ واز مولوی، اور بعد میں ابھی کچھ عرصے سے انہوں نے ان کو مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طرح کے دو چار اور ہیں وہ کر وہ جان کے بینیفٹس آف لیکن مولانا کا لفظ، مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ وہی والی بات ہے سر، الفاظ میں فرق عجیب اور بڑی آواز جاری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ دو سوال ہیں. ایک تو یہاں پر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا اللہ صرف نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ قرآن شریف میں تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، مطلب ہوا معکم اینما کنتم، ایک جگہ لکھا جہاں تم دو ہو تیسرا میں ہوں، جہاں تم تین ہو چوتھا میں ہوں. تو ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ جادوگروں کو وہ اژدہا تو بن گیا، سارا کچھ ہو گیا، جادوگروں کو پیغام تو دیا نہیں، انہوں نے سجدہ کیسے کر دیا؟ پیغام تو ملا ہی نہیں. اپیرنٹلی جو یہ واقعہ سنایا، دیر از نو میسج، نو مینشن آف گاڈ آل مائٹی اینڈ ہز پاور، اینڈ نو مینشن دیٹ میں اللہ کا نبی ہوں. ابھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ آئے تھے، وہاں تک میسج پہنچا کہ نہیں پہنچا. تو واز دیر اینی ڈائلاگ بٹوین دا ٹو گروپس اور ٹو ایلیمنٹس، ایک طرف وہ جادوگر اور ایک طرف یہ؟ ہاں اس کا وہ کدھر گیا؟ وہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. نہیں یہ نہیں، وہ ایک بالکل ہی نخرے والی چیزیں بھی مل جائے گی کہیں سے، اس کا کور ہوتا ہے. دیکھیں، جب قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ شروع میں وارن کیا، بلکہ یہ ابھی ہم نے پڑھا چند آیات پہلے کہ یہ جو جھوٹ بولے گا اللہ پر مارا جائے گا، تبھی اس انکاؤنٹر سے پہلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بات کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بات پہنچ چکی ہوتی ہے. یہ جو سارا مارکا ہوا جس میں لوگ اکٹھے ہوئے، میدان میں بلایا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ جادوگروں کو بات معلوم ہوگی نا کہ جو یہ دو بزرگ آئے ہیں ان کا موقف کیا ہے، یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں. تو وہ پیغام ان کو پہنچ گیا تھا. صرف یہ تھا کہ ان کو اس پر تنبیہ نہیں ہوئی تھی، ان کو بات سٹرائک نہیں کی تھی. جیسے ہی انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کے اس جھوٹ موٹ کے جادو کے مقابلے میں یہ چیز غالب آ گئی ہے، سرنڈر کر دیا. یہ انہوں نے کیا. پہلی آپ نے بات فرمائی تھی، اچھا ہاں، دیکھیں، ایک ہے اللہ کی طرف سے ہم کو یہ اطلاع کا ہونا کہ اللہ سب کے ساتھ. ہم دو ہوتے ہیں تو تیسرا وہ ہوتا ہے، چار ہوتے ہیں تو پانچواں وہ ہوتا ہے. یہ تو اصل میں ایک ریالٹی کا بیان ہے. جس کو آپ ایمان کہتے ہیں، جس کو آپ اللہ کے ساتھ تعلق کہتے ہیں، یہ اس ریالٹی کا احساس ہے. اصل میں امتحان کیا ہے؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے. یہ تو زیادہ سے زیادہ آنکھوں کا امتحان ہے. ایمان کا، خدا کے ساتھ تعلق کا
خلوص کا امتحان یہ ہے کہ وہ ریالٹی جو نظر نہیں آ رہی، آپ اس ریالٹی کو محسوس کریں اور اس احساس کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ اعتماد، وہ رویہ، وہ خلوص پیدا ہو کہ جو اصل میں اللہ کو بن دیکھے ماننے کے نتیجے ہی میں پیدا ہوتا ہے. تو وہ ہم سب کے ساتھ ہے، لیکن اس کا احساس بعض کو ہے، بعض کو نہیں ہے. جن کو احساس ہو جاتا ہے وہ اس کو فیل کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اس کے نتیجے میں اپنے اندر وہ اعتماد اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک احساس ایکسپیرینس کرتے ہیں. اجازت ہے جی یہاں بھی کچھ سنوں، پڑھ لوں، یا آپ نے کچھ اور پوچھنا ہے؟ جی وہ ذرا تلاش کرتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہیں. وائی سم ٹائمز there occurs a contradiction between science and religion. سائنس اور ریلیجن میں کنٹرڈکشن نظر آنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ سائنسدانوں نے ابھی صحیح بات دریافت نہیں کی ہے اور سائنس کے نام پر ایک تھیوری بن گئی ہے، ایک ایسی بات بیان ہونی شروع ہو گئی ہے جو اصل میں سائنس نے بھی ثابت ہی نہیں کی. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اہل مذہب نے مذہب کو صحیح بیان نہیں کیا، دین کو بیان نہیں کیا، اور وہ خامخواہ سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ مذہب سے ٹکرا رہی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. سائنس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں، الٹرا ساؤنڈ کے نتیجے میں یہ بات اب عظیم اکثریت کیسز میں معلوم ہو جاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی کیا کیفیت ہے. یہ عام اب ڈائگنوسس کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں بہت سے اہل مذہب یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے. ایک چلی آ رہی ہے ایک انڈرسٹینڈنگ. قرآن کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے قرآن یہ کہہ ہی نہیں رہا. اصل میں یہ غلط فہمی ہے. آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیں جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے سورہ لقمان کی آخری آیت میں کہ اللہ وہی جانتا ہے کہ آخرت کی گھڑی کب آئے گی اور وہ بارش برساتا ہے. وہ جانتا ہے ماؤں کے رحم میں کیا ہے. کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا. کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی. تو اس بیان میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. 3 کے بارے میں کلیئر حتمی سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. 2 کے بارے میں سٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں. اچھا بارش کے بارے میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ بارش برساتا ہے. اور ماں کے بارے میں، ماں کے پیٹ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جانتا ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نہیں جانتا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے. 1400 سال سے زیادہ پہلے ایک اللہ کا بندہ لوگوں کے سامنے اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اپنا کلام پیش کر رہا ہے نعوذ باللہ، تو پھر ان کو کہنے میں رکاوٹ کیا تھی کہ بھائی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. یہ غلط فہمی ہے جو ایک حدیث کے بنیاد پر ہوئی، جو جس کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کسی بیان کرنے والے نے اپنی رائے بیان کی ہے. تو ایسا ہوتا ہے. یا سائنس کی بات غلط بیان کی جاتی ہے، ابھی سائنس نے بات سمجھی نہیں ہوتی اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا دین کی بات غلط سمجھی جاتی ہے. جیسے اب یہ ایک فضول بات لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ یہ جو بیان ہوا ہے قرآن مجید میں کہ سورج ایک ایسی جگہ ڈوب رہا تھا جو پانی تھا گدلا، اس میں دلدل، وہاں ڈوب رہا تھا. تو سورج تو ہم جانتے ہیں وہاں نہیں ڈوبتا. نہیں، یہ قرآن مجید نے وہی زبان استعمال کی ہے جو آج کی جدید انگریزی میں بھی آپ کہتے ہیں سن رائز، سن سیٹ. تو سن رائز سن سیٹ کا مطلب وہ سائنسی انداز میں نہیں ہے بلکہ جو نظر آ رہا ہے. تو اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. جی 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 جی
اچھا ڈسٹنکٹلی میرا اس پہ کمنٹ یہ ہے سر کہ اس میں مذہب اور سائنس کے تو پیراڈائمس بھی ڈفرینٹ ہیں. جی مثال اس کی انسان بذات خود ہے کہ آپ جو کچھ بھی ابھی الٹرا ساؤنڈ سے متعلق آپ نے باتیں کی ہیں، یہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے یعنی وجود کی، جس کو ہم نے پیچھے وہ زمین اور اس سے ویز انشاکم فی الارض والی جو آیت ہے اس سے اگر ریلیٹ اس کو کریں، سورہ نجم میں آتی ہے جس طرح کہ وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تم اپنے ماں کے ارحام میں ہوتے ہو وہ تمہیں اجنت فی عمر بطون امہاتکم. تو ان دونوں چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑا ڈسٹنکٹلی ڈیوائڈ کر کے یہ بات کی ہے ہر جگہ پہ. اور یہاں جو آج آیت پڑھی ہے منہا خلقناکم والی، اس میں بھی اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ آپ کی اسی تخلیق کو جو کہ فزیکل تخلیق ہے آپ کی. اب انسان کی جو اسپریچول یعنی بینگ ہے، جو نفخ فی الروح جی کو جس کو اللہ نے کہا ہے قرآن میں، تو اس کو تو سائنس نہ دریافت کر پائی ہے نہ شاید اس کا ادراک ہے وہاں تک بھی. تو یہ اس وجہ سے بھی ایک مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع دیکھیں نا سائنس میں تو فزیکل اس کے ہے نا بینگس کا، اور فزیکل لا آف سائنسز جتنے بھی ہیں سب فزیکل ہیں. تو جتنی بھی امپیریکل تھیوریز ہوتی ہیں جب وہ فزیکل ڈائمینشن میں انٹر ہوتی ہیں تو سمجھ میں آتی ہیں اور سائنس کے دائرے میں آتی ہیں، اس سے پہلے وہ اس کی گرفت سے باہر ہوتی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں تو یہ مکس کرنا تو ایسے ہی ہے جس طرح پانی کے ساتھ تیل ملانے کی کوشش کی جائے. یعنی جو بات قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیں، اور جو بات سائنس کہہ رہی ہے وہ ٹھیک طرح سے بیان ہو جائے، یعنی سائنس بات کو بھی ٹھیک طرح سے جان لے اور اس کو ٹھیک طرح سے بیان بھی کر دیا جائے، تو تضاد کا کوئی امکان نہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں حیرت انگیز قسم کی. یہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کے مختلف مراحل ہیں جو ایمبرالوجی میں پڑھے جاتے ہیں، اس کی اور سائنس جو جدید ترین ہے اور قرآن کا بیان ہے، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو ایکسپرٹس نان مسلمز بھی ہیں، اس میں کیتھ ایل مور بڑا نمایاں نام ہے، وہ یہی کہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ میری جدید لیٹسٹ ایمبرالوجی کی نالج کے عین مطابق ہے. اور وہ مسلمان نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کہا یار یہ میرا مسئلہ ہے، میں آپ کو آپ کی کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو سن لیں مجھ سے. تو یوں ہے. Sometimes a religious discussion is going on and a student does not agree with the scholar. Example, you recently said if a servant steals once, you could overlook it because they are poor. My logic is stealing is not to be tolerated under any circumstances. You are encouraging a wrong thing. Aren't I right? They steal my valuables, they become rich and I become poor. دیکھیں یہ بھی اپنے اپنے پرسپیکٹیو کی بات ہے. جب آپ کسی کلاس میں کوئی ڈسکشن کرتے ہیں اس میں ایک اصولی بات کرتے ہیں، اس کو اپنی ذات پہ بہت زیادہ لے کے حساس ہونا، اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جب بھی ہم کوئی ریلیجن کے بارے میں ڈسکشن کریں تو اپنی ذات کو نکال دیں. میں تو ایک اصولی بات ایک اور لیکچر میں کر رہا تھا کہ آنیسٹلی جو ڈفرنس بٹوین ان دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بٹوین us and our servants is such huge, such big, کہ sometimes you have a feeling that if they steal something, probably they'll be spared. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں انگریزی میں کیوں بول رہا ہوں. So مگر یو کین ڈس ایگری، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. حضرت آسیہ who adopted حضرت موسیٰ was alive and still Pharaoh's wife when حضرت موسیٰ was granted prophethood. Then how come they were two different Pharaohs? دیکھیں اس کو قرآن مجید نے تو ڈسکس نہیں کیا، اس لیے آپ کہیں گی میں آپ کی بات مان لوں گا، کوئی اور کچھ اور کہے گا میں اس کی بات مان لوں گا.
قرآن مجید اس بحث میں انٹرسٹڈ نہیں. آپ کسی آیت کا حوالہ دے کے یہ فرمائیں گی کہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالف فرعون کی بیوی تھی، تو اس کو بھی سن لیا جائے گا. یعنی ایک ہے ہسٹوریکل ریالٹی کہ فرعون، فیروز، یہ اصل میں اس زمانے کے بادشاہوں کے ٹائٹلز تھے، نہ کہ ان کے نام تھے. تو اب اس میں کون کس شخصیت کو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ملا رسالت کے بعد اور کون بچپن میں تھا، یہ ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ ہے، قرآن سے باہر. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ تھیں اور وہ ان کی بیوی. ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ماں باپ کے بارے میں جو عام طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کے افراد ہیں، ہمارے خاندان کا اہم ترین حصہ ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ہمارے بجٹ میں ان کے لیے ایک حصہ ہونا چاہیے، جیسے ہمارے بیوی بچوں کے لیے ہے. لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں جو الگ رہ رہے ہیں، والدین الگ ہیں یا ساتھ بھی رہ رہے ہیں، تو حالات معاشی اتنے کمزور ہیں کہ بعض اوقات والد والدہ کو ایڈیشنل مال کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، جو عام بجٹ میں سے نہیں نکلتا. تو کوئی دینی رکاوٹ نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا خرچ کریں. سوال کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال اصل میں کچھ جھنجھلاہٹ میں کیا گیا کہ بھائی خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. کتنا خرچ کریں بھائی؟ مطلب کتنی ذمہ داری ہے، آخر کب تک کریں؟ یہ جھنجھلاہٹ ہے سوال میں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کس پہ خرچ کر رہے ہو؟ قل ما انفقتم من شیء، ان سے کہو اگر تم کچھ خرچ کر ہی رہے ہو اللہ کے راستے میں، فللوالدین والاقربین، تو والدین اور رشتہ داروں پر ہی تو کر رہے ہو. کوئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر خرچ کرو، اپنوں ہی کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ جو تم اپنوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر کرتے ہو، یہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات کہ آپ ان پر خرچ کریں گے زکوٰۃ، عام حالات میں نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، سب سے اہم حصہ ہیں. بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب انہی کا حق ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ عام بجٹ میں ان کی دیکھ بھال کرنے سے ان کی بعض ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ والد صاحب بیمار ہوئے تو وہ تو اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا. 5ویں محلے میں کسی اور کا باپ بیمار ہوا، اس میں آپ کی زکوٰۃ جا رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، تو بڑی زیادتی ہوگی کہ ان کا تو آپ علاج کروا رہے ہیں اپنی زکوٰۃ سے، والد صاحب کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ زکوٰۃ ان کو نہیں لگتی. نہیں، ایسی کوئی بات. چلیں اسی پہ ختم کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.